الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز سامعین، علماء کرام، ثنا خوانان رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور بانیان محفل، ہم سب کا یہاں پر آنا، جمع ہونا ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد ذکر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس کی کامیابی کی جو سب سے پہلی سند ہے وہ ادب اور احترام ہے۔ بانی محفل نے، ہمارے چچا نثار صاحب نے، چچا ستار صاحب نے، ان کے اہل خانہ اور ان کے رفقا نے یہ جو اخراجات کیے، بڑی پیاری ترکیب سے اس گلی کو سجایا، یہ کمکمے لگائے، کہکشائیں لگائیں، نعت خوانوں کو بلایا، اور میرے پیچھے میرے استاد بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں، اور ہماری سکندر آباد کی جو پہچان ہے مرکزی جامع مسجد، گزشتہ 22 سالوں سے اس کے امام و خطیب بھی ہیں، اور مجھے آپ کی حاضری پر ایک خوشی بھی ہوئی کہ ہم جو سٹیج پر موجود ہیں، توجہ کریں گے آپ میرے جملے پر، یہ جو بانی محفل جن کی ذمہ داری ہے نعت خوانوں کو لانے اور بٹھانے پر، وہ تو اپنے کام میں، اپنے ورک میں مشغول رہیں، جو دیگر دائیں بائیں دوسری نعت خوانی اور تقریر شروع کی ہوئے پیچھے، ان کا حق بنتا ہے کہ نبی کی محفل ہے، آپ میزبان ہیں، آپ بیٹھیں گے تو آنے والا بھی انشاءاللہ ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے گا۔ آپ دیکھیں کہ نبی کی محفل میں بچے کھانے کی ترکیب بنا رہے تھے، ایک بار سمجھایا گیا سونے کے ذکر کا صدقہ، الحمدللہ بچے بھی ایسے بیٹھ گئے کہ جیسے ایف اے یا بی اے کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ۔ اور یہ ایک ترقی کا ایک پرتو ہے، ایک اس کی جھلک ہے کہ بھئی ہمارے معاشرے نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل کمانڈ پر ہیں، اور ہمارے بوڑھے جو ہیں، بزرگ جو ہیں، وہ پیچھے چلے گئے ہیں، اور ہمیں چچا ستار بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے چند سال بیک جائیں تو جب ہم نے پہلی میلاد پاک یہاں پر پڑھی تھی تو مٹھی بھر جو ہے وہ طریقہ کار تھا، کوئی اتنا لائٹنگ کا بھی انتظام نہیں تھا، اتنا اہتمام نہیں تھا، لیکن یقین کرنا چچا نثار صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو سال گزرتے گئے ہیں ان کی ذکر محبوب علیہ السلام میں بھی امپرومنٹ آتی گئی ہے۔ تو اب یہ ذکر محبوب، اب توجہ آپ کی میری طرف رہے گی انشاءاللہ۔ میں یہ بھی بیان کرنے سے پہلے دعویٰ کر رہا ہوں کہ جتنی دیر انشاءاللہ فقیر بولے گا آپ بور نہیں ہوں گے، آپ کو مزہ آئے گا۔ اب یہ جو ہم میلاد منا رہے ہیں، بھائی توجہ رہے گی آپ کی بھی میری طرف، ہم جو یہ میلاد نبی علیہ السلام کا میلاد ہے، یہ میلاد ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا سلطان محمود غزنوی، نام سنا ہے آپ نے؟ سلطان محمود غزنوی کا، اور اس بادشاہ کی ایک یہ خصوصیت تھی کہ یہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بھی تھا۔ ایک دن اس نے کچہری لگائی ہوئی تھی، اس کے حواری بیٹھے ہوئے تھے، وزراء بیٹھے ہوئے تھے، پوری مخلوق خلقت بیٹھی تھی اس کی رعایا کی،
کہ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ بھئی تم پورے مجمع کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دے۔ اب سوال بڑا انٹریسٹنگ تھا، بڑا دلچسپ تھا کہ بھئی تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دے۔ بڑے بڑے عالم بیٹھے تھے، بڑے بڑے حفاظ بیٹھے تھے، بڑے بڑے قاری بیٹھے تھے، بڑے بڑے ولی بیٹھے تھے، سب نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ کسی کے اندر بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سلطان کی اس بات کا جواب دیتا۔ اتنے میں دور مجمع سے نا ایک پھٹے پرانے لباس میں، بڑا گندا حال، کمزور سا، اور جس کا کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا حضور مجھ میں یہ ایبیلٹی ہے، مجھ میں یہ کمال ہے کہ میں آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہوں۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو بڑے بڑے عالموں کے امامے گر گئے، پگڑیاں گر گئی۔ انہوں نے ایسے دیکھا کہ بھئی یہ منہ اور مسحور کی دال، خضر علیہ السلام کی زیارت یہ کرائے گا۔ اسے بڑے اہتمام کے ساتھ قریب لایا گیا۔ جب وہ سلطان محمود غزنوی کے قریب آیا نا بندہ، تو سلطان نے اسے پاؤں کے ناخون سے لے کر سر تک دیکھا، ایسے کہ بھئی تو کرائے گا مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت؟ اس نے کہا حضور میں کراؤں گا۔ سلطان نے کہا بھئی پھر کرا۔ اس نے کہا ایسے نہیں، ہر کام کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ہر کام کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان اصول، قواعد و ضوابط پر، شرائط پر اگر تو نے عمل کیا تو میں تجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں تجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دوں گا۔ شہنشاہ نے کہا، سلطان محمود غزنوی نے کہا بول بھائی تیری کیا ریکوائرمنٹ ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 20 دن جو ہے جنگل کے اندر بیٹھ کر چلا کاٹوں گا، 20 دن اللہ کی عبادت کروں گا، ریاضت کروں گا، اللہ کو مناؤں گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، وہ آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دے گا۔ مگر میں غریب بندہ ہوں، مزدور بندہ ہوں، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو آپ ایسا کریں 20 دن کے میرے بچوں کے، میرے گھر کے اخراجات میرے گھر پہنچا دیں، میرے بچے 20 دن اس پہ گزر اوقات کریں گے، میں 20 دن چلا کروں گا، آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی۔ اب توجہ کرنا، بادشاہ نے 20 دن کا راشن پانی جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی کے نے اس کے گھر پہنچا دیا، اس بندے کے۔ اب دن گزرنے لگے، 20 دن بیت گئے، 20 دن گزر گئے۔ جب 20 دن ہوئے تو بادشاہ نے کہا بھائی اس نے خضر علیہ السلام کی زیارت کرانی ہے، اب وہ جنگل میں بیٹھا چلا کاٹ رہا ہے، اچھا نہیں لگتا، زیب نہیں دیکھتا کہ اسے یہاں بلایا جائے۔ بادشاہ جو ہے اپنے حواریوں وزیروں کے ساتھ خود چل کر جنگل چلا گیا، جہاں پر وہ چلا کاٹ رہا تھا۔ جب وہاں پر پہنچا تو وہ بندہ بیٹھا تھا، پھل فروٹ اس کے سامنے پڑے تھے جو بادشاہ نے بھیجے ہوئے تھے، وہ فروٹ کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے بڑے تعجب سے دیکھا، بھئی یہ تو کہہ رہا تھا چلا کاٹنا ہے، یہ تو سیب کھا رہا ہے، یہ تو کیلے کھا رہا ہے، یہ تو انگور کھا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی تیرے 20 دن گزر گئے، تیری مہلت کا وقت ختم ہو گیا، ہمیں خضر علیہ السلام کی زیارت تو نہیں ہوئی۔ بندہ مسکرایا، بندے نے کہا حضور یہ بات ہے کہ چلے کے اندر تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تھوڑی سی کتائی ہو گئی، تھوڑی سی کمی رہ گئی، اب ایسا کریں کہ آپ 10 دن کا راشن اور میرے گھر بھیج دیں، میں 10 دن پھر دوبارہ چلا کروں گا، آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی۔ نے کہا یار جب 20 دن میں نہیں کرا سکا ٹھیک پارا، اگر 10 دن کی مہلت مانگ رہا ہے تو بادشاہ نے 10 دن کی مہلت دے دی۔ اس کو جو ہے وہ راشن پانی اس کے گھر بھی پہنچا دیا گیا، اس کو بھی وہاں پرووائڈ کر دیا گیا۔ اب دن بیتتے 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 10 دن بیت گئے، خضر علیہ السلام کی زیارت ہونی بھی نہیں تھی اور ہوئی بھی نہیں۔ سلطان جلال میں آ گیا، اس نے کہا ہم چل کے نہیں جائیں گے، اسے پکڑ کے لے کر آؤ۔ 30 دن ہو گئے اسے، ہمیں خضر علیہ السلام کی زیارت نہیں کرائی، سپاہی چلے گئے، اس کو لے کر آ گئے۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو بادشاہ کا چہرہ متغیر تھا، غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اس کے لب کھڑپڑا رہے تھے غصے سے۔ اس نے کہا اوے تجھے 20 دن دیے زیارت نہیں ہوئی، پھر 10 دن دیے زیارت نہیں ہوئی، اب کیا کہتا ہے؟ اس نے چہرہ جھکا لیا، اس نے کہا حضور ایک بات تو بتائیے، جب آپ نے پورے مجمع میں کہا تھا کہ بھئی کوئی ہے خضر علیہ السلام کی زیارت کرانے والا، تو سینکڑوں حافظ قرآن بیٹھے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوئی، سینکڑوں علماء کرام بیٹھے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوئی، سینکڑوں نیک تہجد گزار بیٹھے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ جب وہ نہیں کرا سکے تو میں کہاں اور میرا چہرہ کہاں؟
हुजूर मेरे तो बच्चे मर रहे थे भूख से, मेरे बच्चे मर रहे थे भूख से, और मुझे कोई नौकरी मिल नहीं रही थी, मजदूरी मिल नहीं रही थी। जब आपने ये जुमला कहा, किसी ने भी खड़े होकर हाथ नहीं खड़ा किया। मैंने कहा कि चलो चलती गंगा में हाथ धो लें। मैंने कहा हुजूर मैं करा सकता हूँ, प्लानिंग मेरे जहन में आ गई। 1 महीने में मेरे बच्चों की सेहत तो जाके देखो ये हो गए। जिन्हें कभी दूध नहीं मिला था उन्हें दूध मिल गया, जिन्हें कभी हलवा नहीं मिला था उन्हें हलवा मिल गया। अब तवज्जो से एक जुमला कहना चाहता हूँ, एक जुमला कहना चाहता हूँ। जिनके माँ बाप इतने कसम पुरशी के आलम में थे कि शाम को रोटी भी बड़ी मुश्किल से पकती थी। जब नबी का मिलाद आया, किसी ने 2 रसगुल्ले खाए, किसी ने 4, किसी बिरयानी खाई, किसी ने कोरमे, किसी ने दीगर मेरे नबी के मिलाद का लंगर खाया। तो वजह क्या थी कि जिक्र रिसालत मआब में बैठे थे। तो अब जो जिक्र रिसालत मआब में आता है, अभी जैसे शेख साहब ने पहले लंगर खिला दिया, ये भी एक मिलाद की दलील बन गई। रियाज भाई के बच्चे ने, ये जो आगे मदनी मुन्ने बैठे हुए थे, इन्हें पहले लंगर दे दिया। उन्होंने कहा दुनिया की मिलादों में तुमने बाद में लिया होगा या पहले भी ले लो, आखिर में राव साहब की तकसीम करेंगे। तो ये सारी का सारा एडवांटेज। अब बताइएगा, वो शेख साहब, तब जुमले का बदल करना, वो शेख साहब और पहले थैलियां बांटने मुमकिन नहीं था, मगर नबी के मिलाद में बैठे थे। उन्होंने कहा 10 थैलियां का 20वीं नबी के नाम पे वारी, 20वीं नबी के नाम पे वारी। उसने कहा हुजूर जब ये नहीं करा सके तो मेरे अंदर कमाल का था, भाई मैं करा देता। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मेरे बच्चों का महीने का राशन मिल गया, जियारत कहाँ होनी थी, बादशाह जलाल में आ गया। उसने कहा बदबख्त तूने बादशाह से फराड किया, बादशाह से तूने धोखा किया। अब बादशाह हुआ अपने वजीरों की तरफ मुतवज्जे। अब तवज्जो करना, यकीन करना कि दिल पे मेरी बात लिख लोगे, आपको मिलाद का मकसद समझ आ जाएगा कि हम क्यों मनाते हैं और वो क्यों नहीं मनाते, हम क्यों मनाते हैं और वो क्यों नहीं मनाते। अब बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया। उसने कहा इन्होंने मेरे साथ झूठ बोला, इसने फरार किया। इसने पहले वजीर से कहा भाई अब इसके साथ क्या करना चाहिए। पहले वजीर ने कहा हुजूर इसने आपकी शान में गुस्ताखी किया है, आपके दरबार में इसने झूठ बोला है, इसे फांसी के फंदे पे लटका दो। जब ये कहा ना उस वजीर ने, तो उसी मजमे के अंदर एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग बैठा था, सफेद दाढ़ी थी, वो खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर आपका ये वजीर सही कहता है, इसे फांसी के फंदे पे लटका दो। बादशाह ने दूसरे वजीर से कहा ओए तेरा क्या मशवरा है, तू क्या कहता है। उसने कहा हुजूर इसे फांसी के फंदे पे भी लटकाओ और फांसी के फंदे पे लटकाने के बाद इसकी गर्दन भी कलम कर दो, काट दो इसकी गर्दन। अब वो बाबा फिर खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर ये वजीर सही कह रहा है, इसको फांसी के फंदे पे लटकाओ और इसकी गर्दन काट दो। बादशाह ने तीसरे वजीर से कहा तू क्या कहता है। तीसरा वजीर कहने लगा हुजूर बात यह है कि इसे फांसी के फंदे पे भी लटकाओ, इसकी गर्दन भी काटो और इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दो, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दो। वो बाबा फिर खड़ा हो गया। उसने कहा आपका वजीर ये सही कहता है, इसे फांसी के फंदे पे लटकाओ, इसकी गर्दन काटो, इसके जिस्म के टुकड़े करो और टुकड़े करके कुत्तों को डाल दो। अब चौथा वजीर जो बिल्कुल करीब बैठा था, नाम था अय्याज रहमतुल्लाह ताला अलैह। हुजूर अकबर साहब सबक सुना रहा हूँ। चौथा वजीर बैठा था। बादशाह ने कहा अय्याज तू क्या कहता है। अय्याज खड़ा हुआ। अय्याज ने कहा हुजूर बादशाह का लंगर है, अगर 30 दिन खा लिया कौन सी कमी आ गई। बादशाह का लंगर है, अगर इसने खा लिया कौन सी कमी आ गई, माफ कर दो, इसे माफ कर दो। अब जब ये कहा ना अय्याज ने, बाबा फिर खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर ये आपका वजीर बिल्कुल सही कहता है, इसे माफ कर दो। बादशाह को जलाल चढ़ गया। उसने कहा ओए बाबा तू कौन सी मखलूक है। उसने कहा फांसी दे दो, तू कहता ठीक कहता। उसने कहा कि गर्दन कलम कर दो, तू कहता ठीक कहता। उसने कहा टुकड़े करके कुत्तों को डाल दो, तू कहता ठीक। अय्याज कहता माफ कर दो, तो तू कहता कि ठीक। तू मखलूक कौन सी है। बाबा कहने लगा हुजूर बात यह है, चारों ने जो कहा ना इन्होंने अपनी फितरत के मुताबिक किया, इन्होंने अपनी फितरत के मुताबिक किया, अपने खून के मुताबिक किया। ये जो पहला है ना, पहला जिसने कहा इसे फांसी के फंदे पे लटका दो, इसका बाप जल्लाद था, फांसी के फंदे पर लोगों को लटकाया करता था, इसका खून बोला, इसने कहा फांसी के फंदे पे लटका दो। हुजूर ये जो दूसरा है ना,
یہ قصاب کا کام کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اس کا خون بولا، اس نے کہا گردن ذبح کر دو۔ اور حضور یہ جو تیسرا ہے نا، یہ انگریزوں کی، اس کا باپ دادا انگریزوں کے کتے نہلاتا تھا، اس نے کہا ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈال دو۔ اور یہ جو عیاض ہے نا حضور، یہ قوم کا سید ہے، نبی کا خون ہے، آل رسول ہے، تو خون بولتا ہے، خون ہے بولتا ہے۔ میرے جملے کا وزن کرنا، اس نے کہا خون ہے بولتا ہے، یہ سید ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب کہا نا سید ہے، سلطان محمود غزنوی نے ایسے دیکھا، یاد تو نے تو آج تک نہیں بتایا کہ تو سید ہے۔ ایاز مسکرایا، اس نے کہا حضور یہ راز تھا اللہ اور اس کے رسول اور میرے درمیان، اس لیے میں نے آیا نہیں کیا، مگر اس بابا نے میرا راز کھولا، میں بھی اس کا راز کھولوں، میں بھی اس کا راز کھولوں۔ یہ خضر علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بادشاہ کی توجہ گئی تو بابا موجود ہے، بابا موجود ہے نہیں تھا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو خون ہے وہ بولتے ہیں، خون بولتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ بھی دیکھا کہ جس کے گھر میں بچہ جوان ہو، اس کی شادی کی ڈیٹ رکھ دی جائے، دیکھیں اسی کے گھر تو پکتی ہے۔ جس کا بچہ بیاہ کر آ جائے، ولیمے اسی کے گھر تو ہوتے ہیں۔ آج جتنے بھی عقیدے ہیں دنیا میں، میرا عقیدہ اہل سنت بریلوی ہے، میرا دعویٰ ہے کہ نبی ہمارا ہے۔ ایک عقیدہ دیوبند ہے، وہ کہتا نبی ہمارا ہے۔ ایک اہل حدیث ہے، وہ کہتا نبی ہمارا ہے۔ ایک کہتا اہل تشیع ہے، وہ کہتا نبی ہمارا ہے۔ مگر جب آیا نا ربیع الاول، اس نے نکھیڑے کر دیے، اس نے کہا گھر اسی کا سجتا ہے جس کے گھر میں بارات ہو، سبحان اللہ، میلاد اسی کے گھر ہوتا ہے جس کا نبی ہو۔ تو اب یقین کرنا، ہم باور کرا رہے کہ نبی ہمارا ہے۔ اس گلی نے کبھی سوچا ہوگا، سمجھے ہی نہیں میرا جملہ، وہ اس گلی نے کبھی سمجھا ہوگا اس گلی کے اندر ڈانگ تو چلے ہوں گے، اس کے اندر کتے تو دوڑے ہوں گے، اس میں جھگڑے فساد تو ہوئے ہوں گے، اس میں غیبتیں تو ہوئی ہوں گی، مگر تاریخ کا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ یہ نبی کا میلاد ہے۔ اب کرایا کس نے؟ کرایا کس نے؟ نبی کے غلام نے، چاہے وہ راؤ صاحب ہے، چاہے وہ ملک صاحب ہے، چاہے وہ خان صاحب ہے۔ اور نبی جسے پسند کر لے نا، میرے جملے کا وزن کرنا، نبی جسے پسند کر لے، آقا نہ قوم دیکھتے نہ رنگ۔ ایک غلام آیا میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی نے اس کو پیارا کیا، پیارا کرنے کے بعد نبی چلے گئے معراج پر۔ جب معراج پر گئے اور واپس آنے لگے، جنت بھی دیکھی جہنم بھی، جب واپس آنے لگے حوروں کی سردار نے یہاں سے پکڑا، اس نے کہا سونا کب سے سن رہے تھے کہ آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، اب اتنے عرصے وہاں رہے، اگر یہاں آ گئے ہو تو کوئی لنگر تو دے دو، کوئی ایڈوانٹیج۔ اب یہ میلاد ہو جائے گا، صبح جب آپ یہاں سے گزرو گے نا، خدا کی قسم یہاں کی خوشبو کی مہکیں اس گلی کے اندر صبح بھی موجود ہوں گی، پھول کی پتیاں صبح بھی یہاں پر موجود ہوں گی، میلاد کے آثار صبح بھی یہاں پر موجود ہوں گے۔ اس نے کہا حضور اب جو معراج پر آئے ہو، واپس جا رہے ہو، کوئی لنگر تو دے جاؤ، کوئی ایڈوانٹیج تو دے جاؤ، کوئی ایج تو دے جاؤ۔ میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا، آقا نے فرمایا جا تجھے بلال دیا۔ کس کو کہا؟ کس کو کہا بلال دیا؟ جنت کی حوروں کی سردار کو۔ اب مزے کی ایک بات، آپ کے ان تھے بھی قربان، حوریں ہوتی جنت میں، جہنم میں کہاں حوریں ہوں گی؟ اور جنت میں ہی ہوتی ہے نا حوریں، تو جو حوروں کی سردار تھی نا، میرے آقا نے اسے کہا تجھے کون دیا؟ بلال۔ اب ماشاءاللہ یہ ایجوکیٹڈ طبقہ بیٹھا ہے، اور یہ جو ایجوکیٹڈ یہ چھوٹا طبقہ ہے نا، ہمارے دور میں موین بھائی ہم نے کچی پکی پڑھی تھی، یہ اتنے انٹیلیجنٹ ہے، یہ نرسری اور پریپ پڑھتے ہیں، ہم نے اردو میڈیم پڑھا تھا، انہوں نے انگلش میڈیم پڑھا ہے، اتنی عقلیں ان کے اندر ہیں۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا جو بلال تھے وہ کالے رنگ کے حبشی غلام تھے، آپ کا یہ نیچے والا ہونٹ اتنا موٹا تھا کہ تھوڑی کے اوپر آتا تھا، ناک اتنی بڑی تھی کہ دونوں گال کا اٹھان نظر نہیں آتا تھا۔ یہ بلال کی کنڈیشن تھی، لیکن کملی والے کیا کہہ رہے ہیں کہ جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا۔ جب آقا نے یہ کہا نا کہ بلال دیا، اب اس کی بھی تفسیر کر دو۔ اب جو سٹیج پہ ہم بیٹھتے ہیں نا مولوی لوگ، نعت خوان لوگ، جس وقت آتی تبرک کی باری، اکرم بھائی آپ کو ہٹا کے کہہ رہا ہوں، یہ میں جب آتی ہے نا تبرک کی باری، آپ کو ملتی ہے ایک ایک تھیلی، اگر ہمیں بھی کوئی ایک تھیلی دے دے نا، ہم ایسے دیکھتے ہیں
کہتے کچھ نہیں، ایسے دیکھتے ہیں، یعنی وہ دیکھنے کا انداز بتا رہا ہے سال کوئی ایک دے نہیں، وہ ہمیں بھی ایک دے رہا ہے۔ دو کی ریکوائرمنٹ ہے، ہم سٹیج پر بیٹھے ہیں، جبکہ یہ بات شاید کڑوی لگے، اگر ایک بھی مل جائے نبی کے میلاد کا لنگر وہ بھی کافی ہے۔ خدا کی قسم اگر کہیں تعداد بڑھ جایا کرے، جو تھیلی لے رکھی ہے اس میں سے ایک دوسرے کو بھی دے دیا کرو، اشار کا جذبہ ہوگا، انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ آقا نے کہا تجھے بلال دیا، اب جب حوروں کی سردار نے یہ سنا نا کہ بھائی بلال دیا، اس کی تو گردن لٹک گئی۔ اب نبی اس کو کہتے ہیں جو دل کی کیفیت بھی جان لے۔ آقا نے جو دیکھا، آقا سمجھ گئے بھائی چاہتی تو کچھ اور تھی، چاہتی تو کچھ اور تھی، دے ہم نے کچھ اور دیا۔ آقا نے کہا خیر ہے، پریشان ہو گئی۔ اس نے عرض کی سونا دیکھو نا، میں حوروں کی سردار اور وہ حبشی غلام، میں حوروں کی سردار اور وہ حبشی غلام۔ آقا مسکرائے، فرمایا یہ تو ہم نے کرم نوازی کی تجھے دے دیا، ابھی جا کے بلال سے نہیں پوچھا، پتہ نہیں تجھے قبول بھی کرتا ہے، پتہ نہیں تجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگلی بات سننا، ہم جو نبی کا میلاد مناتے نا، پتہ لوگ کیا کہتے، کہتے جی دیکھو جی 10,000 خرچہ آیا، 10,000 خرچہ آیا میلاد پر۔ اگر یہ 10,000 کسی غریب کو دے دیتے، یہ میری سکندرآباد کے اندر ہے فتوے، کہتے ہیں یہ 10,000 کسی غریب کو دے دیتے۔ میں نے اسی مولانا سے ایک سوال کیا، میں نے کہا جی یہ تو بتاؤ، یہ جو بقرہ عید والے دن 2.5 لاکھ کا جانور لوگ قربان کرتے ہیں، 2.5 لاکھ میں 2 یتیم بچیوں کی شادی نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگا ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا پھر ایک بقرہ عید پہ ان کو سمجھا جانور نہ قربان کرے، 2 بچیوں کی شادی۔ کہنے لگے مولانا قربانی قربانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہی تو تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، قربانی قربانی ہوتی ہے، میلاد میلاد ہوتا ہے، میلاد ہوتا ہے۔ اور اب میلاد ہم کرتے کس کا ہے؟ آج دنیا کے اندر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہو نا، بچہ پیدا ہونا ہو کہ بھئی پتہ لگے کہ بھئی اس کے گھر امید ہے 4 ماہ بعد 5 ماہ بعد ڈیلیوری ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، یقین کرنا وہ اپنی تنخواہ میں سے پیسے بچا بچا کے سائڈ پہ رکھتا ہے، سائڈ پہ رکھتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار اتنی بچت کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا مہمان آنے والا ہے، پیسے بچا رہا ہوں، خرچہ ہوگا خرچہ ہوگا خرچہ ہوگا۔ اور اگر بچے 4 ہوں تو وہ کہتے جی منصوبہ بندی کرو، 5واں نہیں ہونا چاہیے، کہاں سے اس مہنگائی کے دور میں پورا کرو گے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس رسالت مآب کی شان پر، جس وقت وہ آیا نا، خدا کی قسم مکہ میں بھی قحط تھا اور حلیمہ کے گھر بھی فاقے تھے، اس نے کوئی پیسے بچا کے نہیں رکھے تھے۔ لیکن جب کملی والا آیا اور حلیمہ لے کر گئی، حلیمہ کہتی جب فرسٹ ڈے تھا نا میرے مصطفیٰ کا، اور میں نے آقا کو دودھ پلانے کے لیے ایسے بائیں ہاتھ پہ آپ کا سر مقدس رکھا، اور رکھنے کے بعد ایسے دودھ پلانے لگی، دودھ پلانے لگی، بائیں سمت کملی والے نے رخ موڑ لیا، رخ موڑ لیا۔ کہتی میں نے دوبارہ چاہا کہ بھئی سینے سے لگاؤں، آقا نے رخ موڑ لیا۔ کہتی میں نہیں سمجھ پائی، میں نے دنیا کو کے لیے یہی بیان دیا کہ بھئی کملی والے کو جب حلیمہ سعدیہ نے بائیں سائڈ پر دودھ پلانا چاہا تو آقا نے منہ پھیر لیا، تو وہاں پر بعد کے اندر ایک پرچی ایک بندے نے لکھ کر دی، انہوں نے کہا زبیر بھائی ہم نے جو یہ سنا تھا کہ بھئی آپ کی اسپیچ پاور بہت ہے، آپ کا حافظہ بڑا مضبوط ہے، بڑا اچھا بیان کرتے ہو، آپ کا تو نالج ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور کیا ہو گیا، کوئی غلطی کر دی؟ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ آپ کہہ رہے تھے کہ پہلا دن تھا نبی حلیمہ کے گھر آئے تھے، آقا کو جب حلیمہ نے دودھ پلانا چاہا تھا آقا نے چہرہ موڑ لیا تھا، کیا کوئی ایک دن کا بچہ بھی چہرہ موڑتا ہے؟ میں نے کہا یار تم نے قرآن نہیں پڑھا کبھی؟ کہنے لگا پڑھا تو کئی بار ہے۔ میں نے کہا پھر تجھے قرآن میں کچھ نہیں ملا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں ملا، کوئی توجہ دلا۔ میں نے کہا توجہ کر، قرآن میں ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا تھا، ابھی پیدا ہوا تھا مگر قدرت کا ایک نظام تھا، وہ فرسٹ بچہ تھا دنیا عالم کے اندر کہ بچہ تو تھا مگر باپ نہیں تھا۔ اگر قرآن میں نہ ہو تاریخ کی گردن سکندرآباد کے چوراہے پہ قلم کر دینا، خون معاف ہوگا۔ بچہ پیدا ہوا مگر اس کا باپ نہیں تھا۔ جو تھے نا جلنے والے اس بچے کے خاندان تھے، وہ اکٹھے ہو کر آ گئے۔ اس نے کہا بڑا پیارا موقع ملا، یہ مریم تو کہتی تھی میں پاک دامن بی بی ہوں، نیک پارسا ہوں، اب اس سے جا کر کے پوچھو اس بچے کا باپ کون ہے۔ وہ لوگ اکٹھے ہو کر آئے، آ کر کہنے لگے کہ مریم بتا اس بچے کا باپ کون ہے۔ آپ جلال میں آ گئی، آپ نے کہا بدبختو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو۔
कुरान कहता मुझसे क्या पूछते हो, इससे पूछो। उन्होंने उंगलियां डाल ली दांतों में। उसने कहा कभी पैदा हुआ बच्चा भी बोला है? आप मुस्कुराई, फरमाया पहले नहीं बोला अब बोलेगा, पहले नहीं बोला अब बोलेगा, क्योंकि बात निस्बत की है। अल्लाह का कुरान कहता है कि ईसा पैदा हुए, पैदा होते ही बोले कि मैं अल्लाह का नबी भी हूं, अल्लाह का रसूल भी हूं। अब तवज्जो करना, ईसा रसूल हैं मगर हैं तो मेरे मुस्तफा के मुक्तदी ना। अब जो मुक्तदी में ये टैलेंट है तो इमाम का आलम क्या होगा? आला हज़रत ने यही तो कहा था, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? अब तवज्जो करना, आका ने इस पस्तान पे होंठ नहीं लगाए, ऐसे चेहरा मोड़ लिया। हलीमा कहती ना चाहते हुए भी मैंने उस छाती से लगाया जो मेडिकली तौर पर अनफिट थी, जो सूख चुकी थी, जिसमें दूध का कॉन्सेप्ट नहीं था। तबीबों ने कह दिया था कि इसके दूध की रगें सूख गई हैं। आका ने जो मुंह फेरा, मैंने चेहरा ऐसे लगाया, लब का लगना था का पूरे जिस्म के अंदर ऐसे करंट आ गया कि जैसे दूध के दरिया जारी हो गए। ये मेरे मुस्तफा का पहला मौजज़ा था। और आज कई कम इल्म खतीब बैठ कर ना जोश खो बैठते हैं। नेट पर भी मैंने सुना, कहते जी नबी पैदा हुए ना, नबी को सुरमा लगा हुआ था। आला हज़रत ने ऐसे बुद्धि से पकड़ा, ने कहा बदबख्तो, तुम सुरमे की अप्रोच बताते हो कि कमली वाले को सुरमा लगा हुआ था। मेरे मुस्तफा की शान के लिए नहीं है, मेरे आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ नहीं था। मेरे आका की आंखें तो सुरमे की मोहताज ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, मेरे आका की आंखें सुरमगी थी, उन्हें सुरमे की हाजत नहीं थी। जैसे देखता था कोई, वो यही समझता था कि सुरमा लगाया, मगर सुरमा नहीं था। अब एक देवबंदियों की किताब है, इनके बहुत बड़े पीर ने लिखी है। वो पता क्या लिखता है? कहता है जी नबी का कद ना बहुत ज्यादा लंबा था ना बहुत ज्यादा छोटा था। मैंने कहा 63 बरस की लाइफ में कोई एक मिसाल मुझे दिखा कि लंबे कद वाला अगर मेरे नबी के साथ चला था, क्या वो मेरे नबी से ऊपर लगा था? क्या बात है? उसने कहा नहीं, मेरे नबी का कद उससे भी ऊंचा था, तो मानना पड़ेगा मेरे नबी का कद लंबा नहीं था। अगर लंबे कद वाला भी मेरे नबी के साथ चलता तो मेरे नबी से छोटा लगता। मेरे नबी से छोटा लगता था। ये मेरे नबी का मौजज़ा था। अब हलीमा कहती है कि जब मैं मुस्तफा को ले आई तो पड़ोस ने मेरे घर आकर कहने लगी, हलीमा ये तुझे आदत क्या पड़ गई, पहले तो चिराग जलाती नहीं थी, अब चिराग बुझाती नहीं। सारी सारी रात दिन के उजाले की किरणें निकलने वाली होती है, तेरा चिराग जल रहा होता है। तो हलीमा ने एक तारीखी जुमला कहा था, दिल पर लिखना, किताबों में नहीं मिलेगा। हलीमा कहने लगी, वो बीवियों जलाए वो जिसके घर हो। समझे ही नहीं, ऊपर से उतर गया। हलीमा ने कहा चिराग जलाए वो जिसके घर चिराग हो। जब से ये बच्चा आया हमने तो चिराग ही तोड़ दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शद सना खाना ने रसूल सलाम तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह मैं 2 मिनट में अपने मौजू को क्लोज कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह जदवल के मुताबिक नाते भी सुनेंगे। तो हलीमा ने क्या कहा, भाई चिराग तो वो जलाए ना जिसके घर में चिराग हो। हमने तो चिराग जब तोड़ दिया था जब नबी अलैहिस्सलाम हमारे घर आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से मैंने तमहीद बांधी थी कि हमारी रगों के अंदर वो खून है जिस खून के अंदर अदब मुस्तफा है, जिस खून के अंदर अदब मुस्तफा है। और जब तक ये अदब वाला खून रहेगा हम नबी करीम अलैहिस्सलाम का अदब करते रहेंगे, नबी अलैहिस्सलाम की नातें पढ़ते रहेंगे, नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र भी करते रहेंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हज़रत मोहतरम जितना सुन कर दिल को सुकून